السلام علیکم۔ آج ہمارے سامنے ایک ایسا سوال ہے جو بہت سے نئے مسلمان مردوں کے لیے، خاص طور پر جو بڑی عمر میں اسلام لاتے ہیں، کافی اہم ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، یہ سوال عملی بھی ہے اور اور اس کے جواب میں ہمیں شریعت کی گہرائی بھی نظر آتی ہے اور ایک لچک بھی۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مرد بالغ ہونے کے بعد یا بڑی عمر میں اسلام قبول کرے تو کیا اس کے لیے ختنہ کروانا لازمی ہے؟ جی ہمارے پاس اس موضوع پر ایک فقہی سوال و جواب کا متن ہے جو اس مسئلے کو کھولتا ہے۔ تو آئیے ذرا اس میں گہرائی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہدایات ہیں۔ بالکل۔ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ مردوں کے لیے ختنہ اسلام میں ایک سنت عمل سمجھا جاتا ہے۔ سنت یعنی ریکمینڈڈ؟ جی، سنت ہے، اور اسے شاعر اسلام میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ شاعر اسلام؟ اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ عام فہم میں کیا مطلب ہے اس کا؟ ضرور۔ شاعر اسلام سے مراد وہ ظاہری علامات یا اعمال ہیں جو آپ کہہ لیں کہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کی یا اسلامی معاشرے کی پہچان سمجھی جاتی ہیں۔ اچھا، جیسے اذان یا نماز جمعہ وغیرہ؟ جی بالکل اسی طرح۔ تو ختنہ بھی ان میں سے ایک ہے، اور اصول یہ ہے کہ اگر بچپن میں کسی کا ختنہ نہ ہوا ہو کسی بھی وجہ سے، تو بلوغت کے بعد یا جب وہ اسلام قبول کرے تو اسے کروا لینا چاہیے۔ تو یہ ایک اہم سنت ہوئی، اس پر زور دیا گیا ہے۔ جی ہاں، سنت موقدہ کے قریب ہے، یعنی اس کی تاکید ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ کروا لینا چاہیے، کیا یہ حکم ہر عمر کے نو مسلم پر یکساں طور پر لاگو ہوتا ہے؟ بعض اوقات لوگ 60-70 سال کی عمر میں بھی تو اسلام قبول کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں شریعت کی طرف سے ایک رعایت، ایک آسانی سامنے آتی ہے۔ اچھا۔ جی، اگر کوئی شخص واقعی بڑی عمر میں یعنی ضعیف عمری میں اسلام قبول کرتا ہے اور اسے یہ خدشہ ہو کہ وہ ختنہ کی تکلیف شاید برداشت نہ کر پائے یا اس کی عمومی صحت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو اسے یہ عمل نہ کرنے کی اجازت ہے۔ یہ تو بہت اہم رعایت ہے، یعنی صحت اور عمر کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ بالکل، اسلام دین یسر ہے، یعنی آسانی کا دین ہے، کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس رعایت کے پیچھے کیا حکمت نظر آتی ہے؟ کیا یہ صرف جسمانی تکلیف سے بچانا ہے یا؟ دیکھیں، اس میں گہری حکمت ہے۔ ایک تو یہی کہ اللہ تعالیٰ مشقت نہیں چاہتے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اصل چیز تو ایمان لانا ہے، دل کا جھکاؤ، اللہ کو ایک ماننا۔ صحیح۔ اس روحانی عمل کو، یعنی اسلام میں داخلے کو، کسی ایسے جسمانی عمل پر نہیں روکا گیا جو کسی کے لیے بہت زیادہ مشکل یا ناقابل برداشت ہو۔ یہ بات تو بہت اچھی طرح واضح ہو گئی۔ اچھا، اب ایک اور عملی سوال جو اس سے جڑتا ہے وہ ہے طبی عمل کا، ختنہ کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے جسم کا وہ مخصوص حصہ ڈاکٹر یا جو بھی عمل کرنے والا ہے اس کے سامنے کھولنا پڑتا ہے، جی اور وہ اسے چھوتے بھی ہیں۔ تو شرعی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے؟ سطر کا معاملہ ہے یہ تو؟ جی بالکل، یہاں فقہ کا ایک بہت اہم اصول لاگو ہوتا ہے، الضرورات تبیح المحظورات۔ یعنی ضرورتیں ممنوع چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں؟ بالکل، ضرورت کے وقت جو چیزیں عام حالات میں منع ہوتی ہیں ان کی اجازت ہو جاتی ہے۔ چونکہ ختنہ ایک سنتی عمل ہے اور بعض صورتوں میں طبی طور پر بھی مفید سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے طبی مدد ضروری ہے، ظاہر ہے۔ تو اس ضرورت کے تحت بقدر ضرورت، یعنی جتنی ضرورت ہو اتنا سطر کھولنا اور معالج کا اسے دیکھنا اور چھونا یہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، تو یہاں ضرورت کا اصول کام کر رہا ہے۔ یہ سمجھنا اہم ہے کہ طبی معاملات میں شریعت کیسے راستہ نکالتی ہے۔ جی ہاں۔ لیکن اب سب سے بنیادی، سب سے اہم سوال پر واپس آتے ہیں۔ کیا کسی کا اسلام قبول کرنا ختنہ پر منحصر ہے؟ اگر کوئی شخص چاہے وہ جوان ہو، صحت مند ہو، لیکن وہ کہے کہ میں ابھی ختنہ نہیں کروانا چاہتا، تو کیا اس کا اسلام قبول نہیں ہوگا یا نامکمل رہے گا؟ نہیں، یہ نقطہ بالکل صاف ہونا چاہیے۔ اسلام میں داخل ہونے کا، یعنی ایمان لانے کا، کلمہ پڑھنے کا ختنہ سے کوئی تعلق نہیں، زیرو۔ بالکل واضح۔ بالکل واضح۔ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اسے فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا چاہیے، یہ اولین فرض ہے۔ اس کا اسلام ختنہ کرائے بغیر بھی 100% صحیح اور اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ الحمدللہ۔ ختنہ ایک الگ بات کا حکم ہے۔ اگر استطاعت ہے، صحت ہے، ہمت ہے تو بعد میں کروا لے،
یہ بہتر ہے، لیکن اگر نہیں کرواتا یا نہیں کروا سکتا تو اس کے مسلمان ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو خلاصہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مردوں کے لیے ختنہ اسلام میں ایک اہم سنت ہے، ایک اسلامی پہچان بھی ہے، لیکن یہ اسلام میں داخلے کی شرط بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اور خاص طور پر اگر کوئی بڑی عمر میں اسلام لائے یا صحت اجازت نہ دے تو اس میں واضح رعایت موجود ہے۔ جی بالکل، اور یہاں جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکم کس طرح ایمان کی فوری قبولیت کی جو اہمیت ہے اور جو بعد میں آنے والے عملی تقاضے ہیں ان کے درمیان ایک بہترین توازن قائم کرتا ہے۔ صحیح۔ اسلام کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ پہلی ترجیح ہمیشہ ایمان لانا ہے، باقی اعمال اس کے بعد آتے ہیں، اور ان میں بھی انسان کی حالت اور اس کی سکت کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ واقعی اس پوری گفتگو سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اسلامی فقہ کتنی عملی ہے، کتنی انسان دوست ہے۔ یہ صرف قوانین نہیں بلکہ زندگی کے حقائق اور انسانی ضروریات کو سامنے رکھ کر دی گئی ہدایات ہیں۔ یقیناً، خاص طور پر ایمان جیسے بنیادی معاملے میں تو بہت ہی زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ بہت شکریہ، یہ وضاحت بہت سے لوگوں کے لیے یقیناً مفید ہوگی۔ جزاک اللہ۔